اور اگر یہ ایک حدیث خاتون کو ملحوظ رہے تو گھر میں تناؤ پیدا نہ ہو، کبھی وہ انکار نہ کرے خدمت شوہر سے، گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں، اور طلاق سے معاشرہ جو بری طرح اس وقت تقسیم کا شکار ہو رہا ہے اس سے بچ جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی دیکھیے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اپنی رضا سے بڑھ کر جانتی ہوں، اپنی رضا سے آگے آپ کو جانتی ہوں۔ اللہ اکبر! تو یہ تھا ان کا کردار جو آج مخدرات اسلام کو سیکھنا چاہیے۔ تیسری بات، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ امور خانہ داری ہیں۔ عورت چاہے جتنی بھی مصروف کیوں نہ ہو، گھر کے نظم کی ذمہ داریاں خاتون پر عائد ہوتی ہیں، اور وہ گھر بہترین گھر ہوتا ہے جس گھر کے اندر عورت ایک اچھی منتظمہ کی شکل کے اندر گھر کے نظام کو دیکھ بھال رہی ہوتی ہے۔ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا شہزادی کونین ہیں، حضور کے گھر میں پلی بڑی اور جوان ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر! باپ نبیوں کا سردار ہے، لیکن وہاں جب امور خانہ داری میں آپ کو مصروف دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مشکیزے میں اٹھا کر کے پانی بھی لا رہی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ ہاتھوں سے چکی بھی پیس رہی ہیں، اور گھر کے لیے کھانے کے لیے ان ضروری امور کو بھی بجا لا رہی ہیں۔ تو امور خانہ داری سیکھنی ہو تو اس ذات ستودہ صفات سے سیکھی جا سکتی ہے۔ آج کی خاتون کہتی ہے کہ میرے کام کاج زیادہ ہیں، لہٰذا میں گھریلو ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہو سکتی۔ وہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی زندگی کو دیکھے کہ انہوں نے کس طرح امور خانہ داری کو نبھایا، اور بچوں کی تربیت سے لے کر کے اپنے شوہر کی خدمت تک اور دیگر امور کو کس طرح سر انجام دیا۔ عورت کے لیے جو اہم منصب ہے وہ اولاد کی تربیت ہے۔ اولاد کی تربیت کس نہج پہ کرنی ہے اور کس انداز سے کرنی ہے، خواتین اسلام کو، مخدرات اسلام کو سیدہ پاک سے یہ بھی سیکھنا ہوگا کہ انہوں نے جس طرح حسنین کریمین کی تربیت کی اور جس طرح ان کو گوہر نایاب بنایا، تقوی، طہارت، پاکیزگی، عفت، پاک دامنی، ذوق عبادت، جرت، شجاعت، جو بھی اوصاف کسی فرد میں ہونے چاہیے وہ بدرجائے تمام حسنین کریمین کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ شیر مادر کا اثر ہے، یہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے دودھ کی تاثیر ہے۔ اقبال نے کہا تھا سیرت فرزندہ از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات۔ جو اولاد کی تربیت ہے اور بیٹوں کی تربیت بالخصوص، یہ ماں کی سیرت کا عکس ہوتا ہے، اور صدق و صفا کا جوہر، پاکیزگی کا جوہر، سچائی کا جوہر یہ آغوش سے ماں دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں جب ماں ام الخیر ہو تو بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی ہوتا ہے، جب ماں مائی راستی ہو تو بیٹا فرید الدین گنج شکر ہوتا ہے، اور جب ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ابن علی ہوتا ہے۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں عظیمت کی جو انوکھی داستان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رقم کی ہے وہ تاریخ کا البیلا باب ہے۔ اتنے لوگوں کے سامنے جرت اور عظیمت کے ساتھ کھڑا ہو جانا تماشا لب بام نہیں ہے، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ہے۔ سیرت فرزندہ از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات۔ تو مائیں ایک اچھی قوم کی نشأت کی ضامنہ ہوتی ہیں۔ آج کی ماؤں کو سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت سے روشنی لے کر کے اچھی تربیت کے ذریعے سے اپنی اولاد کو معاشرے کا کارآمد فرد بنانا چاہیے۔ اگر ماں بیٹے کی آستین میں 40 درہم سی دیتی ہے اور 7
بیٹے کو یہ نصیحت کرتی ہے کہ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، اور بیٹا ڈاکو کو بھی کہتا ہے کہ میری آستین میں 40 درہم میری ماں نے سیے ہوئے ہیں، تو پھر وہ ڈاکو نہیں رہتے، وہ توبہ کر کے اللہ کے کامل بندے بن جاتے ہیں۔ آج اگر ماں اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو بچپن میں یہ بات سکھائے کہ دیانت، اچھائی، سچائی تیری زندگی کا لازمہ ہونا چاہیے، تو نہ وہ دفتر میں جا کے رشوت لے گا، اور نہ وہ کسی اعلیٰ منصب پہ پہنچ کے اپنی ضمیر کو فروخت کرے گا۔ وہ جہاں بھی کھڑا ہوگا وہ پوری آبرو کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس لیے کہ ماں نے اس کی تربیت کی تھی۔ جوہر صدق و صفا آغوش مادر سے ملتی ہے، جوہر صدق و صفا ماں کی آغوش سے ملتا ہے، سچائی کا جذبہ ماں کی آغوش سے ملتا ہے۔ اس لیے ماں کو ایک اچھی نسل کی ضمانت فراہم کرنی چاہیے۔ اس وقت ہم جن حالات میں گرے ہیں، اور یہ ہمارا معاشرہ، جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، یہ وحشیوں کا، درندوں کا، مکاروں کا معاشرہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے ہمارے دلوں کے اندر جو نفرتیں بھری ہوئی ہیں، اور جس طرح سے لوٹ گسوٹ کو ہم فن قرار دے دیا ہے، اور لوگوں کو ضرر پہنچانا، نقصان پہنچانا، لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پالنا اور معاشرے کو نفرت زار بنا دینا، یہ گھر کی تربیت کا قصور ہے کہ آج معاشرہ اس ڈگر پہ چلا گیا۔ تو ماؤں کو چاہیے کہ وہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی سیرت سے نور حاصل کریں، تو پھر فرزند جب امت کو بکھرتے ہوئے دیکھے گا تو حضرت امام حسن کی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لے گا، اور جب وہ سمجھے گا کہ اب میرا قیام نہ کرنا امت کو توڑ کے رکھ دے گا اور حضور کے دین کے جھنڈے کو گرا دے گا، تو پھر وہ عظیمت کے ساتھ کھڑا بھی ہو جاتا ہے، سر کٹوا دیتا ہے، لیکن حضور کے نام کے جھنڈے کو جھکنے نہیں دیتا ہے۔ تو یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے کہ بیٹے نے کس طرح، کس انداز سے اپنے کردار کو ادا کرنا ہے۔ تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہا سے اولاد کی بہتر تربیت کا سبق سیکھا جا سکتا ہے، تاکہ ایک صالح اور پاکیزہ معاشرہ ترتیب پائے۔ اقبال نے کہا تھا، اگر پندے سے درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، بطول باش و پنہا شو ازیں اصل، کہ در آغوش شبیر بگیری۔ میری بہن، میری ماں، اقبال کہتا ہے کہ درویش کی ایک بات مان لو، خواتین اسلام، مخدرات اسلام، درویش کی ایک بات کو پلے باندھ لو، ہزار امتیں فنا ہو جائیں گی لیکن امت مسلمہ تجھے کبھی زوال نہیں آئے گا۔ تو ذلت کی زندگی نہیں گزارے گی اے امت۔ اور وہ نصیحت کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے ایک ہی نصیحت ہے، آج امت کے دکھوں کا مداوا اس ایک نصیحت میں رکھا گیا ہے، ہمارے دردوں کا چارہ اس ایک نصیحت میں رکھا گیا ہے۔ آج بکھری ہوئی امت، کٹتی ہوئی امت، بدحال خانمہ برباد امت، اخلاقیات کا کباڑہ ہو کے رہ گیا۔ یہ امت جگہ جگہ ظلم، جبر اور جور کی شکار ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی باہم دستوں گریبان اور حلال حرام کی تمیز اٹھ گئی۔ تو یہ امت کیسے اٹھے گی؟ اس کی نشت کیسے ہوگی؟ کیا یوں ہی ہم گرتے چلے جائیں گے اور ذلت اور کارے مذلت کی گہرائیوں میں گرتے چلے جائیں گے، یا ہم نے اپنے آپ کو سنبھالنا بھی ہے؟ تو علاج کیا ہے؟ ہمارے درد کا درما کیا ہے؟ تو کہا اگر پندے سے درویش پذیری، ایک بات، ایک پند، ایک نصیحت، اگر تو درویش کی جان لے، مان لے، سن لے، عمل پیرا ہو جائے، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، ہزار امت مر سکتی ہے لیکن امت مسلمہ تجھے کبھی موت نہیں آ سکتی، تیری اٹھان دیکھنے والی ہوگی۔ اور وہ نصیحت کیا ہے؟ ایک نصیحت، بطول باش و پنہا شو ازیں اصل، کہا تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نوکری کر لے اور زمانے کی نظروں سے پوشیدہ ہو جا، اپنے پردے کی حفاظت کر لے، اپنے آنچل کی حفاظت کر لے، بطول باش، بطول بن جا، و پنہا شو ازیں اثر، اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا، در آغوش شبیر بگیری، پھر تیری آغوش میں بھی حسین ابن علی کے جانشین جنم لیا کریں گے۔ درویش کی یہ بات قبول کر لے۔ تو سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے
پردے کی حفاظت کر کے اپنی آبرو کا پہرا دے کر کے دنیا کو بتایا کہ پردہ کیا ہوتا ہے۔ حضور نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ عورت کے لیے پردہ کیا ہے، تو جس نے جو سمجھا جانا اس کے مطابق حضور سے عرض کیا، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کی پردے کے بارے میں رائے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک